गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम साइमन अलीम है। आज मैं शुरू करते ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के बहुत बुरे हालात हैं। क्रिश्चियंस के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है और पाकिस्तान में क्रिश्चियंस को बिल्कुल भी इंसाफ नहीं मिलता। देखें, जो अदालतें होती हैं वो इंसाफ देने के लिए बनी होती हैं। उनका किसी भी मुल्क में या किसी भी सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और स्पेशली पाकिस्तान है। पाकिस्तान में आपको पता है हाई कोर्ट होती हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब सेशन कोर्ट में कोई ट्रायल चल रहा होता है और कोई मुतनाज़ फैसला आ जाए तो दोनों पार्टीज़ जो होती हैं या दोनों में से कोई एक पार्टी जो होती है वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं अपील करने के लिए। और देखिए, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज साहिबान भी जस्टिस कहलाते हैं। उन पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने इंसाफ की फराहमी करनी है और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवानी है। लेकिन जब क्रिश्चियंस की बारी आती है तो मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब देखें, कल ही यानी 24 सितंबर 2021 इसमें हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया है। हाई कोर्ट में एक जस्टिस हैं जिनका नाम जस्टिस तारिक नदीम साहब है। उन्होंने ये फ़ैसला दिया है एक मसीही अगवाशुदा लड़की के बारे में जो सिर्फ 14 साल की है और उसको अगवा कर लिया गया था और अगवा करके उस लड़की का ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवा लिया गया था और साथ ही साथ जिस बंदे ने लड़की को अगवा किया था उसने उस लड़की से शादी भी कर ली। तो इस सिलसिले में लड़की जिसका नाम चश्मान है, उसके वालिद साहब जिनका नाम गुलजार मसीह है, उन्होंने हाई कोर्ट में पटिशन दायर की और उन्होंने उसमें यही कहा था कि लड़की सिर्फ 14 साल की है और 14 साल की उम्र में कोई भी मज़हब तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि लड़की नाबालिग है। लेकिन ये पटिशन जस्टिस तारिक नदीम साहब ने खारिज कर दी और साथ ही उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए और रिमार्क्स में उन्होंने कहा था कि 14 तो क्या, अगर लड़की 10 साल की भी हो तब भी वो इस्लाम में कन्वर्ट की जा सकती है। और साथ ही उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया। रेफरेंस में उन्होंने बताया कि हज़रत अली ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था, इसलिए अगर वो 10 साल की एज में इस्लाम कबूल कर सकते हैं तो ये मसीही लड़कियां भी 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर सकती हैं। अब देखें, उस वक्त हालात और थे, अभी हालात और हैं। उस वक्त इस्लाम की बिल्कुल शुरुआत थी और हज़रत अली ने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया था, जबकि यहाँ पे मामला बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो लड़की है इसको अगवा किया गया और उसके बाद इसको ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया। ये ज़बरदस्ती मुसलमान करना और मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अब देखिए, ये जस्टिस तारिक नदीम साहब ने जो रिलीजियस रेफरेंस दिया है ये देने की ज़रूरत नहीं थी। और देखिए, ये जो जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं कि 10 साल की क्रिश्चियन लड़की को भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इनके ये रिमार्क्स इनकी मजहबी जनूनियत शो करते हैं। अब देखें, जज साहब का ये जो मुतनाज़ फ़ैसला है, इससे जितने भी पाकिस्तान में मजहबी जनूनी लोग हैं या मजहबी इंतहा पसंद हैं, उनको जज साहब ने एक तरह से फ्री लाइसेंस दे दिया है। इनका जब जी चाहेगा ये किसी भी 10 साल की क्रिश्चियन लड़की को अगवा करेंगे और उससे ज़बरदस्ती शादी करके उसको ज़बरदस्ती मुसलमान भी कर लेंगे। केस के थोड़े बैकग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। वो ये है कि चश्मान इस लड़की का नाम है, क्रिश्चियन है, 14 साल की है, अपने स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते हुए एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, उसने चश्मान को अगवा कर लिया और अगवा करके वो उसे साहिवाल ले गया, क्योंकि लड़की फैसलाबाद की रिहायशी है। अगवा करके वो उसे साहिवाल ले गया। उसके बाद उस अगवाकार ने ज़बरदस्ती लड़की को मुसलमान किया और फिर उसके साथ उसने शादी भी कर ली। अब जब लड़की को मुसलमान किया जा रहा था तो वो जो कन्वर्जन टू इस्लाम सर्टिफिकेट होता है, यानी जिसमें बताया जाता है कि लड़की अब मुसलमान हो चुकी है, उस सर्टिफिकेट में मौलवी ने जानबूझ के 14 साल से बढ़ा के लड़की की उम्र को 17 साल लिख दिया, ताकि दिखाने के लिए कि भाई लड़की थोड़ी बड़ी है एज में। हालांकि 17 भी बालिग कंसिडर नहीं की जाती, लेकिन मौलवी ने अपनी तरफ से सोचा होगा कि लड़की की एज में ज़्यादा बता देता हूँ, तो उसने लड़की की एज चेंज कर दी, 14 से 17 साल बना दी। उसके बाद जो लड़की के वालिद साहब है गुलजार मसीह, उन्होंने बड़ी कोशिश की लड़की के लिए, पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कराने की कोशिश की। पुलिस ने एज़ यूजुअल जानबूझ के डिले किया और जब लड़की का इन्फॉर्मेशन आ गई कि लड़की मुसलमान हो चुकी है, तब जाके पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में भी पुलिस ने लड़की की एज जानबूझ के 17 साल रखी। हालांकि लड़की के वालिद साहब बार बार ये बताते रहे कि लड़की 14 साल की है, लेकिन पुलिस ने नहीं सुना और पुलिस ने
لڑکی کی ایج جان بوجھ کے 17 سال ہی لکھی. وہ اس لیے کیونکہ جو پولیس ہے وہ ریفرنس کے طور پہ لڑکی کا اسلام میں کنورٹ ہونے والا سرٹیفکیٹ دیکھ رہے تھے اور اس سرٹیفکیٹ میں لڑکی کی ایج 17 سال لکھی ہوئی ہے، جبکہ لڑکی کے والد صاحب ثبوت کے طور پہ لڑکی کے بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ اور اسکول سرٹیفکیٹ یہ سارے دکھا رہے تھے پولیس کو کہ لڑکی اصل میں 14 سال کی ہے، لیکن پولیس نے یہ سارے سرٹیفکیٹس نہیں دیکھے. پولیس نے صرف اور صرف اس کا کنورژن ٹو اسلام سرٹیفکیٹ دیکھا جس میں 17 سال ایج لکھی ہوئی ہے. اب حیرانگی کی بات ہے کہ سیشن کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو ادھر کے جج صاحب نے بھی لڑکی کے بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ اور اسکول کے سرٹیفکیٹس کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے صرف اور صرف جو لڑکی کا کنورژن ٹو اسلام سرٹیفکیٹ تھا جس میں اس کی ایج 17 سال لکھی گئی تھی صرف اس کو مانا. اب دیکھیں ادھر جج صاحب بھی باعث نظر آتے ہیں، پولیس بھی اس میں باعث نظر آتی ہے. اور اس کے بعد لڑکی کے والد صاحب جب ہائی کورٹ گئے تو ہائی کورٹ میں بھی سیم کہانی دوبارہ سے رپیٹ کی گئی. اس میں بھی جج صاحب نے یعنی جسٹس طارق ندیم صاحب انہوں نے بھی لڑکی کے بے فارم برتھ سرٹیفکیٹس اور اسکول کے سرٹیفکیٹس ماننے سے انکار کر دیا اور صرف انہوں نے کنورژن ٹو اسلام سرٹیفکیٹ کو دیکھا اور اسی کو مانا. اور جج صاحب نے تو ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی اپنے ریمارکس میں کہ لڑکی اگر 10 سال کی بھی ہوتی تب بھی اس کا اسلام میں کنورٹ ہونا جائز تھا. اب دیکھیں محمد عثمان جس نے 14 سال کی کرسچن لڑکی کو اغوا کیا، اس کو زبردستی مسلمان کیا اور اس سے زبردستی شادی کی، اس پہ لڑکی کے والد صاحب نے مقدمہ درج کروایا. مقدمہ جو ہے سیکشن 365B کے تحت درج کیا گیا. اب دیکھیں یہ سیکشن 365B کسی پہ تب لگائی جاتی ہے جب اس نے کسی لڑکی کو اغوا کیا ہو اور اس سے زبردستی وہ شادی کر رہا ہو. یہ تب لگائی جاتی ہے اور اس سیکشن میں جب جرم ثابت ہو جائے تو اس کی سزا جو ہے عمر قید ہے اور ساتھ ہی ساتھ جرمانہ بھی ہے. اب یہ کافی بڑی دفعہ ہے پاکستان کے پینل کوڈ کے مطابق. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمر قید جو ہے وہ 25 سال ہوتی ہے اور اگر جرمانہ کوئی نہ دے سکے تو اس کی سزا انکریز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ آسانی سے تقریباً 30 سال تک سزا بن سکتی ہے، لیکن اس FIR کو سیشن کورٹ کے جج صاحب نے بھی سیریس نہیں لیا اور ساتھ ہی ساتھ ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم صاحب نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا. اور یہ جو اغوا کار ہے جس کا نام محمد عثمان ہے وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہا. اب دیکھیں جس ٹائپ کا فیصلہ جسٹس طارق ندیم صاحب نے کیا ہے مجھے تو اس پہ کافی حیرانگی ہوئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں قانون جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے. لا از بلائنڈ. قانون کسی کا بھی رتبہ یا رینک یا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتا، قانون صرف ثبوت دیکھتا ہے. اور ادھر سارے ثبوت محمد عثمان کے خلاف جا رہے تھے لیکن جج صاحب نے پھر بھی ایک باعث فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ کیا جس میں انصاف نہیں ملا بلکہ ناانصافی کی گئی ہے. اب دیکھیں میں جسٹس طارق ندیم صاحب سے بلکہ جتنے بھی ہائی کورٹ میں جسٹس صاحبان ہیں ان سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر یہی حرکت کسی کرسچن بندے نے کی ہوتی، ویسے تو کرسچن ایسا کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتے، لیکن چلو ایگزامپل کے طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی کرسچن نے کسی 14 سال کی مسلمان لڑکی کو اغوا کیا ہوتا اور اس کے بعد اغوا کر کے وہ اس کو زبردستی کرسچن کر کے اس سے شادی کر لیتا اور اس کا کیس اسی طریقے سے ہائی کورٹ میں آتا، تو جسٹس طارق ندیم صاحب کیا آپ تب بھی یہی فیصلہ کرتے؟ کیا آپ تب بھی یہی کہتے کہ لڑکی چاہے 10 سال کی بھی ہو اس کا کنورٹ ہونا جائز ہے؟ لیکن اصل میں تو بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی، ویسے تو ایسا کبھی بھی نہ ہوتا، لیکن اگر ایسا ہو بھی جاتا تو عدالت تک تو بات پہنچنی ہی نہیں تھی. ادھر ساتھ ہی مسجدوں میں اعلان ہو جاتے اور کرسچنز کے گھروں کو جلا دیا جاتا، کرسچنز پہ تشدد کیا جاتا، ہمارے چرچز کو جلا دیا جاتا، ہمارے مذہب کی بے حرمتی کی جاتی، کیونکہ پاکستان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور دیکھیں جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یہ ہمیشہ یہی دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ انصاف کی فراہمی ہے، یا کرسچنز جو ہیں یا باقی ریلیجس مائنورٹیز یہ سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اسپیشلی جو پاکستان میں جو کرسچن منسٹر ہیں جن کو میں سلیکٹڈ منسٹر کہوں گا یا پھر حکومت پاکستان کے خریدے ہوئے غلام، کیونکہ ان کو ووٹ تو کسی نے دیا نہیں ہے، ان کو صرف حکومت پاکستان نے خود ہی سلیکٹ کر کے MNA یا MP یا منسٹر بنا دیا ہے. تو یہ لوگ بھی ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کرسچنز کو یا باقی ریلیجس مائنورٹیز کو بالکل ایکول رائٹس حاصل ہیں اور بڑے اسی طریقے سے رہ رہے ہیں، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے.
تو میرا خیال سے وہ ایسے بیان دینے سے پہلے اس طرح کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں عدالتوں میں ان کو دیکھ لیا کریں پہلے. لیکن وہ کیا دیکھیں گے, وہ دیکھنا نہیں چاہتے ایسے فیصلوں کو, اور اگر دیکھتے بھی ہوں گے تو ایسے فیصلوں کو وہ اگنور کر دیتے ہوں گے, کیونکہ ان کو تو اپنی عیاشی سے غرض ہے. وہ تو اپنا آرام سے منسٹر والی زندگی گزار رہے ہیں, ایم این اے بنے ہوئے ہیں, ایم پی اے بنے ہوئے ہیں اور پروٹوکول کو انجوائے کر رہے ہیں. ان کو کرسچن عوام سے کیا لینا دینا. اب دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, اور ان کی جو حکومت ہے, اگر تو وہ واقعی ہی انصاف کی فراہمی پہ یقین رکھتے ہیں یا پھر وہ واقعی ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ریلیجس مائنورٹیز اسپیشلی کرسچنس کو بالکل ایکول رائٹس دیے جائیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے اٹارنی جنرل کے تھرو اس فیصلے کے خلاف, یہ جو ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے جسٹس طارق ندیم کی طرف سے, اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں ان کو چیلنج کرنا چاہیے. اب دیکھیں جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک لڑکی کو کسی کرسچن ادارے میں شفٹ کر دینا چاہیے یا کسی چرچ میں. دارالعلومان میں بالکل شفٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دارالعلومان جو ہوتا ہے اس میں کرسچن لڑکیوں کا برین واش کیا جاتا ہے اور ان کو غلط کاموں کی طرف لگایا جاتا ہے. تو دارالعلومان تو بالکل بھی نہیں, ان کو لڑکی کو کسی کرسچن ادارے میں رکھنا چاہیے یا کسی چرچ میں رکھنا چاہیے. جبکہ دوسری جانب وہ جو اغوا کار ہے جس کا نام محمد عثمان ہے, جس نے اس لڑکی کو اغوا بھی کیا, اس کو زبردستی مسلمان بھی کیا اور اس کے بعد اس سے شادی بھی کر لی, اس اغوا کار کو اریسٹ کرنا چاہیے اور اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا. ساتھ ہی ساتھ وہ جو مولوی ہے جس نے اس لڑکی کو مسلمان کیا اور ساتھ ہی اس لڑکی کی عمر 14 سال سے چینج کر کے 17 سال کر دی, اس کو بھی اریسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ فورجری ہے. ڈاکومنٹس کو چینج کرنا یا عمر کو چینج کرنا یہ فوجری میں آتا ہے, اور اس کے تحت اس مولوی کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہم کرسچنز جو ہیں وہ صرف امید ہی لگا سکتے ہیں. کرسچنز کو انصاف نہ پہلے کبھی ملا ہے اور نہ آگے ملنے کی امید ہے, کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت آ جائے وہ کرسچنز کے ساتھ برا سلوک ہی کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان میں مسلمان ہیں ان کی کرسچن سے نفرت بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ نفرت کے بڑھنے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارا دن میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کرسچنز کے خلاف, اور ان سب چیزوں میں حکومت کے بہت سارے وزراء شامل ہیں. اور میں تو کہوں گا کہ ایون پرائم منسٹر خود بھی اس میں شامل ہے, بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا اس میں سب سے بڑا رول ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ عمران خان جو ہے وہ سارا وقت میڈیا پہ آ کے کرسچنس کے بارے میں غلط باتیں کرتے رہتے ہیں, ویسٹ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں, اور عمران خان کے یہی سب بیانات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. تو دیکھیں میں ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجیے, اور جو میرا چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.